ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے، لائق ہے، جس نے اس ساری کائنات کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ وہی رب العالمین ہے جس کی نعمتیں، جس کے فضل، جس کے کرم، جس کے احسانات ہم پر انگنت ہیں، بے شمار ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہی رب العالمین ہے جس کی تعریف کرنے کے لیے، جس کی حمد و ثنا کے لیے اگر ہم اس دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیں گے اور اس دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو ہم انک بنا لیں، روشنائی بنا لیں اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ سارے درخت اور یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، مگر کبھی اللہ کی حمد نہیں ختم ہونے والی ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ۔ وہی رب العالمین ہے جو تنے تنہا ساری کائنات کا خالق، جو تنے تنہا ساری کائنات کا مدبر، جو تنے تنہا ساری کائنات کا رازق ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، تو جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جس کو چاہے دونوں ملا کر کے دے، جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ وہی رب العالمین ہے جو زندوں کو مردہ کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو موسم کے ہوتے ہوئے بارش کا رخ کسی اور کرنے والا اور بن موسم کے بارش نازل کرنے والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جس کی نعمتیں ہم پر انگنت ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہر نبی پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، مصنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے بعض قوموں کو پتھروں کی بارش نازل کر کے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ہم نے بعض قوموں کو سخت چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے ان میں سے بعض قوموں کو زمین میں ڈھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ہم نے بعض قوموں کو پانی میں ڈبو کر کے مار دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ نے بیان کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، عذابات تمہیں پہنچتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جو حدیث کے ابن ماجہ کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما ظہرت الفاحشہ فی قوم حتی اعلنوا، اگر کسی قوم کے اندر برائی، فحش باتیں، فحش کام، اگر کوئی قوم کھلا کرنے لگ جائے، اللہ کے نبی نے کہا اِلَّا ابْتُلُوا بِهَا بِالطَّاعُونِ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو طاعون کی بیماری میں ڈال دے گا۔ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذِينَ مَضَوْا، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسی بیماریوں میں گرفتار کرے گا جو بیماریاں کہ ہمارے اسلاف میں نہیں تھیں۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ میں جو میرا موضوع ہے، موضوع حالات کے لحاظ سے موضوع یہ ہے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر۔ آج جو ہم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں،
آج ہمارے ملک میں جو ہمارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں، کبھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم نے 800 سالہ زندگی حکومت کی اور ہم نے ان پر مظالم ڈھائے ہیں، اور کبھی ہمیں یہ کہہ کر طعنے دیے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ ان حالات کی اصل وجہ، ان حالات کا اصل سبب یہ ہے ہمارے گناہ۔ ہم سے گناہ ہوئے، اللہ کا عذاب آیا۔ ہم سے گناہ ہوئے، حالات یہ ہوئے۔ ہم نے زنا کیا، حالات یوں بدلے۔ ہم نے چوری کی، حالات یوں آئے۔ ہم نے سود لیا، سود دیا، آج حالات ہمارے اوپر یہ ہیں۔ ان حالات کی وجہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ دلیل یہ ہے، اللہ نے بیان کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، عذابات آتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے۔ ہم نے شرک کیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کیا۔ ہم نے گناہ کیے، ہم پر عذابات آئے۔ ہم نے چوری کی، ہم پر عذابات آئے۔ آج ہم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہم گناہ چھوڑیں گے، یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو بدلے گا۔ میرے محترم دوستو، گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے مشکلیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے آسمانی بلائیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آسمان سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اس کو روک دیتا ہے، اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا تذکرہ کیا۔ یہ باغ یمن سے 2 فرسخ میل دوری پر تھا۔ اس باغ کا مالک بڑا اللہ والا تھا۔ جب کبھی اس میں فصل اگتی، سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق نکالتا، غریبوں میں کچھ پھل بانٹ دیا کرتا تھا۔ جب اس باغ کے مالک اس کے بیٹے ہوئے، وہ آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے اس باغ کے باغبان بن گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا، سب سے پہلے غریبوں کو بلا کر کے دیا کرتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر اس بار فصل کٹے گی تو ہم راتوں رات وہاں پہنچ کر کے سارے اناج کو، سارے غلے کو ہم لا کر کے رکھ لیں گے، ہماری زندگی بن جائے گی۔ جب ان کی نیت بدلی، ان سے گناہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات جبرائیل کے ذریعے سے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ یہ واقعہ اصحاب الجنہ کے نام سے واقعہ سورہ قلم میں ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ صبح سویرے باغ کو پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُونَ، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمارا باغ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ ادھر ان کی نیت بدلی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو ختم کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ صبح سویرے پہنچے، دیکھا کہ انہی کا باغ ہے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ میرے محترم دوستو، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ دلیل دیکھیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ کا فرمان ہے، جب کبھی ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ان کے مالداروں کو ہم برائی کا حکم دیتے ہیں، ان کے مالدار برائی کرنے لگتے ہیں، قوم کے مالدار، قوم کے سردار گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، گناہوں کا اثر، آج جو ہمارے حالات ہیں وہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گناہوں کا اور ایک اثر یہ ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھنے میں باڈی بلڈر تو لگتے ہیں، ہم دیکھنے میں ہڈے کڈے تو لگتے ہیں، ہم دیکھنے میں چوڑے لگتے ہیں،
مگر ہمارا دل اندر سے کمزور ہے. ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل کو ہم نے کمزور کر دیا ہے. آج ہم گناہ کرتے کرتے ہمارا بدن کمزور ہو گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا الا ابتلوا بها بالطاعون. اگر کسی قوم میں گناہ عام ہو جائے گا، اگر لوگ کھلم کھلا گناہ کرنے لگ جائیں گے، اللہ اکبر. آج دیکھیں، آج اس نازک دور کے اندر، اس موبائل کے دور کے اندر آج ہمارے سامنے کتنے گناہ ہوتے ہیں. ایک معمولی بچہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی گرل فرینڈ کو باتیں کرتا ہے. ایک معمولی بچی اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کو بات کرتی ہے، شرم تک نہیں آتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی قوم میں فحش باتیں، گناہ، برائیاں سر عام ہونے لگ جائیں، یہ حدیث کو پڑھ لیں. اللہ کے نبی نے کہا الا ابتلوا بها بالطاعون، ایسی قوم میں طاعون کی بیماری عام ہو جائے گی. والاوجاع، اور اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو بیماریاں کہ پہلے کبھی نہیں سنے تھے ہم لوگ. آج ہمارا ماحول اس دور سے گزر رہا ہے. آج ہم نے گناہ پر گناہ کیے، آج ہم بیمار ہیں. پہلے ہمارے باپ دادا 80 سال 90 سال کے ہوتے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. آج ہمارے باپ دادا، آج ہم لوگ 30 سال کے 40 سال کے، کسی کو گھٹنے کی درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے. یہ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. میرے محترم دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں. گناہوں کا اور ایک اثر یہ ہے، گناہ کرنے سے انسان کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر ایک نقطہ، ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. جب وہ اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے. جب وہ بندہ توبہ کرنے کے بجائے بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سود کو سود نہیں سمجھتا ہے. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ زنا کو زنا نہیں سمجھتا ہے. جب انسان کا دل اس حالت پر پہنچ جائے، آدمی بے حس ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے. دلیل دیکھیں، اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. اب یہ ہے کہ آنکھ رکھنے کے باوجود بھی نابینا ہیں. اب یہ ہے کہ یہ سمجھ رکھنے کے بعد بھی بیوقوف ہیں. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ کان رکھنے کے باوجود بھی سن نہیں سکتے. اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا. گناہ کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے، بدعات کرتے کرتے، رسومات کرتے کرتے حالت یہ ہو گئی ہے، شرک کر رہے ہیں احساس نہیں ہو رہا ہے. گناہ کرتے کرتے حالت یہ ہو گئی ہے، شادیوں میں لاکھوں اربوں خرچ کر رہے ہیں احساس نہیں ہو رہا ہے. گناہ کرتے کرتے حالت یہ ہو گئی ہے، دل ہے کہ ماننے کو تیار نہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے کو تیار نہیں، کان ہے سننے کو تیار نہیں، اور سینہ ہے سمجھنے کو تیار نہیں. اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھ تو ہیں، ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان کانوں سے سن نہیں پا رہے ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہماری زندگی کا ایک دن ہم اتنے گناہ ایک دن میں کرتے ہیں. چوری معمولی بات ہے،
ज़िना मामूली बात है, ऐब लगाना किसी पर मामूली बात है, झूठ बोलना हमारी पहचान है, माँ बहनों के लिए बेपर्दगी आम सी बात है। ये सारे गुनाह आज मेरे अंदर, आपके अंदर पाए जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात बदलना चाहते हैं तो गुनाहों को छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का एक असर ये होता है इंसानी ज़िंदगी पर, इंसान के दिल से सुकून गायब हो जाता है, इंसान के दिल से खुशी गायब हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी में चैन व सुकून गायब हो जाता है। दलील क्या है? अल्लाह ने कहा फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तअलमून अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। दो जमातें हैं, एक मुवहिद जमात, एक तौहीद वाली जमात, एक काफिरों की जमात। दोनों में अमन के, खुशी के, सुकून के ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? अगर तुम जानते हो, अल्लाह ने सवाल किया, अल्लाह ने जवाब दिया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने ईमान लाने के बाद शिरक नहीं किया, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, ईमान लाने के बाद ये अपने ईमान में शिरक को नहीं मिलाए, ऐसे लोगों के लिए सुकून है, शांति है, और यही लोग राह रास्त पर हैं। आज हम सुकून कहाँ तलाश कर रहे हैं? मौसीकी में। आज हम सुकून तलाश कहाँ कर रहे हैं? बाज़ार में घूमने में। आज हम सुकून कहाँ तलाश कर रहे हैं? किसी फिल्म को देखने में। आज हम सुकून कहाँ तलाश कर रहे हैं? हमारे नौजवान अजनबी लड़कियों को देखने में, बातें करने में। आज हमारी माँ बहन सुकून कहाँ तलाश कर रही है? गैर मर्दों को देखने में। नऊज़ु बिल्लाह फलियाज़ु बिल्लाह। सुकून चाहते हैं तो आए रब के कलाम की तरफ, सुकून चाहते हैं कुरान पढ़ करके देखें, सुकून चाहते हैं तो अल्लाह को याद करके देखें, सुकून मिलेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो लोग जो ईमान लाए, ईमान वालों के दिलों को सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र से मिलता है। ईमान वालों के दिलों को सुकून गाने सुनने में नहीं मिलेगा। ईमान वालों के दिलों को सुकून अजनबी लड़कियों से बातें करने में नहीं मिलेगा। ईमान वालों को सुकून गुनाह में नहीं मिलेगा। ईमान वालों को सुकून ज़िना में नहीं मिलेगा। ईमान वालों को सुकून झूठ में नहीं मिलेगा। ईमान वालों को सुकून कहाँ मिलता है? रब के कलाम के अंदर। ईमान वालों को सुकून कहाँ मिलता है? रब को याद करने से। अला बिज़िक्रिल्लाह, सुन लो, अल्लाह ताला को याद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है। कभी आप गमगीन हैं तो रब के कलाम को पढ़ करके देखें। आप टेंशन में हैं, आपका कारोबार ठप है, कुरान पढ़ करके देखें। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, रब के कलाम को पढ़ करके देखें। आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, रब के कलाम को पढ़ करके देखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का और एक असर ये है, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला जालिम हाकिम को मुसल्लत कर देते हैं। गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमारे ऊपर जालिम हाकिम को, जालिम पीएम को मुसल्लत कर देते हैं। दलील क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयुसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम थुम्मा यदउ खियारुकुम फला युस्तजाबु लकुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ज़रूर ब ज़रूर भलाई का हुक्म दोगे, तुम ज़रूर ब ज़रूर बुराई से रोकोगे। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर उस कौम को मुसल्लत कर देगा जो कौम जालिम होगी। उस हाकिम को अल्लाह मुसल्लत करेगा जो हाकिम जालिम होगा। फिर तुम्हारी कौम के नेक लोग दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला से, फला युस्तजाबु लकुम, उनकी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी। आज हमारे गुनाहों की वजह से आज हालात ये हैं। अगर हम हालात को बदलना चाहते हैं तो हम गुनाहों को छोड़ दें, शिर्क को छोड़ दें। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम।
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مفسرین بیان فرماتے ہیں اللہ کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی ہر بات کو ماننا، نبی کی بات کو ماننا، اسلام پر پختہ عمل کرنا، اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کی جو باتیں میٹھی ہیں اس پر عمل کریں، اسلام کی جو باتیں جس پر عمل کرنا مشکل ہے اسے چھوڑ دیں، ایسا نہیں، اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی دے گا۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے اللہ ہماری مدد کرے گا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں اللہ ہمیں ہمارے ایمان پر مضبوط قدم کرے گا۔ میرے محترم دوستو، آج چونکہ جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں اب تک جو زندگی ہماری گزری سو گزری، اب ہم سب مل کر کے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے عہد کر لیں، زندگی ہماری گزری ہے سو گزری ہے، اب آنے والی زندگی ایسی ہوگی جس میں شرک نہیں ہوگا، بدعات نہیں ہوں گی، رسومات نہیں ہوں گے، شادی بیاہ میں خرچہ نہیں ہوگا، ماں بہنوں کی بے پردگی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، زنا نہیں ہوگا، سود نہیں ہوگا۔ یہ تہیہ کر لیں، عہد کر لیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اب تک جو زندگی سے گزری اب آنے والی زندگی انشاءاللہ ہم اللہ کو مانتے ہوئے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، شرک کو چھوڑتے ہوئے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، آخری بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا بھی ہے، انسان سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، مگر ان انسانوں میں، ان گنہگاروں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد رب کے دربار میں حاضری دیتا ہے، رب کو پکارتا ہے، اپنے گناہوں کی یاد کر کے روتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے، راتوں میں اٹھ کر کے، اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کر کے، اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ آدمی محبوب ہے، اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گنہگار ہے، ان گنہگاروں میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ان 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے، سورج پیشانی پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگیں گے، بیٹے والدین سے بھاگیں گے، والدین بچوں سے بھاگیں گے۔ یہ حالات ہوگی۔ ایسے حالات میں ایک وہ شخص ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس آدمی کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ آدمی یہ ہوگا کہ ایک آدمی ہے جو اکیلے میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اب توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ وفی روایت آخر او 100 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار طلب کیا کرتے ہیں۔ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ نبی جن کا جنت میں جانا گارنٹیڈ ہے، وہ نبی جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ یہ نبی کی حالت کیفیت یہ ہے تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے؟ میرے محترم دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، وقت ناکافی ہے، مختصراً میں نے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی کے حوالے سے چند باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ تھی، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے
انسان بیمار ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ حق بولنے والا، حق سننے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔